سورۃ البقرہ ہے اور میں اس میں آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، دوسرا سپارہ ہے، آیت مبارکہ 178۔ رب فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو جو ناحق مار دیے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ یہ سنیے گا آپ، یعنی جان بوجھ کے لنگ دے کہ نے چور نے مار چھڑیا، لڑائی ہوئی ہے کہ جان کے مار، غصہ، عجیب غصہ آتا ہے، جو ناحق مارے جائیں ان سے بدلہ لو۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے یہ حماقت ہے، دین سے دوری ہے۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تب کی بات اور آج کی بات کو آپ کمپیئر کر لیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لڑائی ہوتی تھی نا، تو اگر غلام مارا جاتا تھا نا، غلام، دین نے تو غلام آزاد کر دیا نا، جب غلام ایک آزاد ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ تو غلام نہیں بن سکتا، تو دین نے تو آزاد کر دیے۔ اس وقت جب غلام مارا جاتا تھا نا زمانہ جاہلیت میں، نوکر، تو ایک غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ تو سب بدلہ لے رہے ہیں تو غلام دے بدلے غلام مارو، آزاد دے بدلے آزاد مارو، عورت دے بدلے عورت مارو، اینجی ہونا چاہیے سی۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، غلام کے بدلے آزاد کو مارتے تھے، تے جی آزاد ماریا جاندہ ہی تے دو آزاد مار دے سن، یعنی وہ کہنے تو ایک مارے حضرت نے میں دو ان قتل کر رہے تھے۔ تو اگر عورت کو مارتے تھے تو کہتے تھے ہم مرد کو ماریں گے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جب کوئی ایک قتل کر دیتا ناحق تو بڑھ کے اگلا کام کیا جاتا، جہالت کی انتہا دکھائی جاتی۔ بات سمجھائیے؟ کیا آج بھی ایسے ہی نہیں ہے؟ کسی دا ایک مارو تو دو نہیں مار کے آندے، کسی دا تین مارو تو پورا گھر نہیں تباہ کر دے۔ بتاؤ زمانہ جاہلیت میں اور آج میں کوئی فرق رہ گیا؟ پھر بولے ایسے نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایک بندہ مارتے ہیں تو اگلے کو دو دو تین تین مار دیں، جی زیادہ ہو جائے تو دو، تو اللہ معاف کرے تو وہ تو نسلوں میں چلتی ہے دشمنی۔ ہم کدھر کھڑے ہیں پھر؟ ہم تو مسلمان نہ ہوئے، پھر تو برائے نام اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا۔ وہ علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق اور حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم جتنے مرضی کہ ہم حسینی ہیں تو حسینی یہ نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا بدلہ لو، ہم نہیں کہتے نہ بدلہ لو، لیکن الحر بالحر، آزاد کے بدلے صرف تم آزاد ہی قتل کر سکتے ہو، اور غلام کے بدلے صرف تم غلام ہی قتل کر سکتے ہو، عورت کے بدلے صرف تم عورت ہی قتل کر سکتے ہو۔ یعنی جس کو قتل کیا اس کے بدلے اتنا ہی قتل کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے آپ کو تھام کے رکھیے، یہ دین نے بہت ہی چھوٹ نہیں دیتی ہے، آیت پوری نہیں ہوئی، اتنی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ایک ڈفرنس تو آپ یہ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں لوگ کہاں تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو جس بندے کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو، یہ سنیے معافی کتنی ضروری ہے۔ جی ایتھے جی تین بھرا نے یا دو بھرا نے تو ایک دا جو معاف کرنے دا ارادہ بن ہی جائے، رب دے دل چ رحم پا ہی دے، یعنی حسینی کردار وہ آ ہی جائے، وہ جڑا شیطانی عمل ہوں نا، او ہو تو اینی غیرت کتنے گئی ہے، تو کیوں یہ کرن لگا، تو زمانے سے ساری نقل ہوا دے لگا، وہ ایک ہی کرن لگا، تو پیو نال غداری کر رہے۔ باطل یا شیطان آتا ہے کہ نہیں ایسے آتا؟ بولیے۔ او یار تو پیو دا خون معاف کرنے
وہ برا دا معاف کرنے، اور بھائی وہ اپنے سے نہیں، رب نے اس کو توفیق یہ دی ہے کہ جاؤ اپنے بھائی کا خون معاف کر دو۔ اگر معاف کرنا گناہ ہوتا تو رب یہ کبھی یہ نہ کہتا کہ فمن عفی لہ من اخی۔ اگر تمہارے دل میں اگر کوئی بھائی کے لیے معافی کی صورت بنے، فاتباع بالمعروف، اور بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تقاضا کرو۔ ان بچوں کو چپ کریں، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ تقاضا کرو، کس چیز کا؟ رقم کا تقاضا کر لو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھی طرح سے اس کی دیت ادا کرو۔ اب بعض کہدا بننا وہ کہنے بھی 10 کروڑ لے آؤ، 5 کروڑ لے آؤ، صلح کر لیں، تو ایسے بھی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں، ہم جس دین محمدی کے پابند ہیں نا، اتنا حسین دین ہے کہ اگر کسی کا ایک دانت بھی ٹوٹ جائے نا، دانت بھی ٹوٹ جائے، یا ایک ہڈی کا ایک جوڑ ٹوٹ جائے، شریعت نے اس کی بھی دیت رکھی ہے کہ کہیں کوئی بندہ اس سے زیادہ کسی سے دیت وصول نہ کر لے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ تو ہم کیڑے منہ نہ رسی آنے اسی حسین نہیں ہیں، وہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر راہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ٹائٹل ہے تمہارے پاس، تسی حضور دی امت چوں، میرے محبوب دی امت چوں، تو انہوں میں ایک ایکسٹرا پیکج دیا ہے۔ اگر رب یہ کہہ دیتا کہ قتل کے بدلے قتل فرض ہے، بتاؤ تو کوئی امن ہونا تھا ادھر؟ تو جے رب نے معافی دی گنجائش دے چھڑی ہے تو دسو ہاں ساڈا رب کڈا رحیم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جے قتل کے بدلے رب نے گنجائش دی ہے اور پاس نہیں معاملہ رکھا کہ تسی آپس سے حل کر لو، میرے کو آج ہر کام خراب ہونا ہے، آپس سے پیار دے نال، رب فرماتا ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، ایک دوسرے اچھے طریقے کے ساتھ یہ معاملے کو حل کر لو، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو جے فرض ہوندا تو پھر امت مسلمہ تے پریشانی دا شکار نہیں سی ہو جانی۔ اسی نماز فرض ادا نہیں کر سکتے، اسی ایس فرض اندر کوتاہی کر جانے ہیں، تو جے او فرض ہو جانا تو کنا معاملہ خراب ہو جانے۔ رب نے امن کی گنجائش رکھ دی، اور پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے معافی ہے، ہلکا پن ہے، تخفیف ہے، اور رب کی تمہارے اوپر رحمت ہے کہ اس نے یہ مسئلہ اندر رکھ دیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن رب نے فرمایا دیکھو تسا ناحق قتل کیتا، تسا ناحق معاملہ کیتا، میں تو انہوں آکھے معاف کر دوں، پھر تو انہوں بھی آکھے کہ لے دے کے کام مکا لو، لین دین کے بعد بھی اگر کوئی غلط کام کرے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کر جائے پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی کتھوں دے حسینی ہیں؟ مینوں تے یہ سمجھ نہیں آتی۔ حسینی وہ ہمیں بخش دے رب قیامت والے دن، یہ اس کی شان ہے، لیکن اسی کیڑے باغ دی مولی ہیں، گل تے ساری ہے۔